انسان کی غلطیوں کی سب سے بڑی نشاندہی اس کی اپنی گفتگو سے ہوتی ہے۔ جب وہ کسی مجلس کے اندر گفتگو کرتا رہتا ہے اور اس کے الفاظ کے چناؤ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عاقل اور افلاطون سمجھتا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ خاموشی سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں کچھ فرما رہا ہوں، میں کچھ بول رہا ہوں، اور ان لوگوں کے سماعتوں سے جو گزر رہا ہوتا ہے یہ میرے گفتگو، ان کو کچھ بولنا نہیں آتا ہے، یہ سب مجھے سننے کے منتظر ہے، بس میں ہی بول رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا قلقلہ خان سمجھتا ہے، بہت بڑا افلاطون سمجھتا ہے۔ مجھے رحمان بابا کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ عقل مند هغه دی چې په ځان کې خرطوب وویني، عقل مند هغه دی چې په ځان کې خرطوب وویني، چې ځان هوښیار هوښیار ګڼي نو دا غټ خر دی۔ تو اس صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں، حالانکہ اسی گفتگو کے اندر جو اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے غلطیاں اس کی گفتگو کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سائلنس از گولڈن when you cannot think a good answer، کہ جب آپ ایک اچھا جواب یا گفتگو نہیں کر سکتے ہو تو اس سے پھر جو آپ کی خاموشی ہے وہ زیادہ گولڈن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں مجلس کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی گفتگو کے پیچھے جو احساس ہوتا ہے، پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے، وہ آگے والے بندے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہاں خاموشی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ لگے رہے ان کے سامنے اور یہ لیکچر دیں، گفتگو فرمائیں، گفتگو کریں، کیونکہ بیکار ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ بھائی آپ کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ تو اس صورت میں پھر انڈیا کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، ایجوکیشنسٹ، اس نے فرمایا ہے کہ بی سائلنٹ ان ٹو سچویشن۔ فرسٹ اس نے کہا کہ ون کین ناٹ انڈرسٹینڈ یور ورلڈ فیلنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسپیک۔ جب آپ کچھ بول رہے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو خاموشی بہتر ہے اس سے۔ اور پھر کہا ہے کہ دوسری سچویشن جو ہے وہاں بھی آپ کو خاموش ہونا چاہیے۔ سم ون، یا اس نے کہا کہ ون کین انڈرسٹینڈ یو ود آؤٹ اسپیک اے ورڈ۔ آپ بولے بغیر آپ کے مجلس میں آپ کو کوئی سمجھے تو اس صورت میں پھر خاموش ہونا چاہیے۔ کہ اگر کچھ انسان ایسے ہیں وہ آپ کو سمجھ کے اب بھائی آپ کیا کچھ کہہ رہے ہو، تو وہ آپ کو سمجھ گئے تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی رہیں۔ اس کو کہتے ہیں حکمتی عملی۔ غالباً یہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بابا جی ذہن میں کہ میں جا رہا ہے وہ آپ کو فرما رہا ہوں میں، تو ایک بابا جی وضو بنا رہا تھا، تو اب ان دونوں نے دیکھا اس بابا جی نے وضو غلط بنایا، آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ بابا جی نے وضو غلط بنا دیا، اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر جا کے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ بابا جی آپ کی عمر 70 سال ہو گئی، ابھی تک آپ نے وضو کی طریقہ نہیں سیکھی ہے، آپ وضو غلط بنایا ہے، تو یہ ہے کہ یہ بے ادبی ہوں گی اور یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ ایسے میتھڈ اپلائی کرتے ہیں، کچھ ایک ایسے حکمتی عملی اس کے سامنے لاتے ہیں کہ کام بھی ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میری انہوں نے انسلٹ کی ہے۔ تو وہ دونوں گئے اور کہا بابا جی ہم دونوں وضو بنا رہے ہیں، حسن کہہ رہا ہے میرا وضو صحیح ہے، حسین کہہ رہا ہے میرا وضو صحیح ہے، آپ دیکھیں ہم وضو بنا رہے ہیں، کس کا وضو ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں نے وضو بنانا شروع کیا، تو جب بابا جی نے دیکھا، بابا جی سمجھ گیا
کہ وضو دونوں کا صحیح، وضو میرا ہی خراب ہے، وضو میں ہی جو طریقہ ہے سنت میں نہیں بنا پایا، آپ دونوں کا صحیح ہے، جس طرح وضو میں بنا رہا تھا وضو میرا صحیح نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اسی دنیا میں جب بھی رہتے ہیں ایک پراپر طریقے سے اپنی زندگی گزارنا، اور پھر مجلس کے اندر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک سیکنڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سوال ہوتا ہے وہاں پہ، ایک ہی وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ آپ کے غلام ہیں، الفاظ آپ کے غلام ہیں، آپ کے ذہن کے اندر جو رننگ میں ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بول، الفاظ آپ کے غلام ہیں کہ یہ کب آپ کی زبان سے نکلیں گے، جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک آپ کے الفاظ آپ کے دماغ میں رہیں گے، لیکن جب آپ کے الفاظ نکل گئے پھر آپ الفاظ کے غلام ہو گئے، پھر آپ کے الفاظ واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھو کچھ غلطیاں انسان کر لیتا ہے، پھر بعد میں ماضی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور مستقبل میں وہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ بات اس طرح کی گفتگو نہ کرتا، آج مجھے اس طرح اذیت نہیں ہوتی، آج مجھے لوگ اس طرح کے تانتے نہیں دیتے ہیں۔ دیکھو نا شیخ رشید صاحب نے جو کہا تھا کہ عمران خان نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ میں آپ کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، اور پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ باتیں اگر نہیں کرتا عمران خان، دیکھو ضرور اس نے سوچا ہوگا یار کہ کاش میں نہ کرتا۔ تو بھائی جب بھی آپ سوچتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کریں، ضرور سوچیں، اور جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور آپ سوچیں کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں اس کا حال کیسی، ماضی اور مستقبل، اس کی پورا اس کا ایک چھان بین کر کے تب آپ اس کو اس کام کو کریں، اس میں آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی وہ ہوں گی، اور آپ کی لائف جو ہوگی وہ بہت ایک کمفرٹیبل گزرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔